آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، قرآن کریم ایک ایسی عظیم اور مقدس کتاب ہے جس میں نہ صرف انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہدایت موجود ہے، بلکہ اس میں بعض ایسی پیش گوئیاں بھی کی گئی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ ان پیش گوئیوں میں دنیا کے مختلف خطوں میں پیش آنے والے واقعات کا ذکر موجود ہے، جن کا وقوع پذیر ہونا ایمان والوں کے لیے نشانیوں کا درجہ رکھتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایران کے بارے میں اس راز سے متعلق بتائیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بتایا گیا ہے، ایک ایسی پیش گوئی جو سچ ثابت ہوئی۔ وہ راز کیا ہے جس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن میں کیا گیا ہے؟ ان حقائق کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین محترم، قرآن کریم کی سورہ الروم کی ابتدائی آیات میں ایران کے بارے میں پیش گوئی کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں موجود تھیں، ایک رومی سلطنت اور دوسری ایرانی سلطنت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ الروم میں فرماتے ہیں کہ روم کو ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن کچھ سالوں کے اندر وہ ایران پر دوبارہ فتح پا لے گا۔ قرآن کریم میں رومی سلطنت اور فارس یعنی موجودہ ایران کی جنگ کا ذکر موجود ہے۔ اس جنگ میں پہلے روم کو شکست ہوئی، مگر قرآن نے کہا کہ کچھ سالوں بعد روم دوبارہ فتح یاب ہو جائے گا۔ ان آیات میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ روم چند سالوں میں ایران کو شکست دے گا، جو اس وقت کی صورتحال کے لحاظ سے ناممکن دکھائی دیتا تھا، لیکن چند سالوں بعد یہ پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ روم نے ایرانی فوج کو فیصلہ کن شکست دی اور قرآن کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اس معجزے نے ایمان والوں کے دلوں میں قرآن کی سچائی کو مزید مضبوط کیا۔ پیارے دوستو، حالیہ سالوں میں ایران میں مختلف مسائل نے جنم لیا ہے، جیسے اقتصادی مشکلات، عوامی مظاہرے اور حکومتی کمزوری۔ بعض مفسرین اور اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ سب حالات قرآن کی پیش گوئیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ آج ایران کو کئی اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اقتصادی پابندیاں، داخلی انتشار اور مختلف اقسام کے بحران نے ایران کی طاقت اور اثر و رسوخ کو متاثر کیا ہے۔ اسی تناظر میں قرآن کی وہ پیش گوئی بار بار موضوع بحث بنتی ہے جس میں اس خطے کے عروج و زوال کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران ہمیشہ سے اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ ایران میں موجود مقامات اور وہاں کی اسلامی روایات نے اسلام کی تاریخ کو تقویت بخشی ہے۔ ابتدائی اسلامی ادوار میں ایران کی سرزمین پر بہت سی عظیم جنگیں لڑی گئیں، اور اسلامی تاریخ میں بہت سے اہم علماء نے ایران سے علم و فضل کی روشنی پھیلائی۔ ایران میں حکومت کے خلاف وقتاً فوقتاً مظاہرے ہوتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان نسل میں بیداری کی ایک لہر پیدا ہوئی ہے جو کہ حکومت سے اپنے حقوق کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ یہ سب مظاہرے اسلامی تعلیمات میں بیان کی گئی اس آیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ جب لوگ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی پیش گوئیاں اللہ کی قدرت اور اس کے علم کی وسعت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایسی پیش گوئیاں نہ صرف انسانوں کو اللہ پر ایمان لانے کی طرف مائل کرتی ہیں، بلکہ انہیں یہ بھی یاد دلاتی ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جانتا ہے کہ کون سی قوم کب عروج و زوال کا شکار ہوگی۔ آج بھی جب ہم قرآن کی پیش گوئیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ماضی کی باتیں نہیں بلکہ مستقبل کے لیے بھی نصیحت اور ہدایت ہیں۔ پیارے دوستو، ایران کے بارے میں قرآن کی پیش گوئی اور حالیہ واقعات کے درمیان تعلق ایک گہرے غور و فکر کا موضوع ہے، اور اہل ایمان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اللہ کی قدرت اور علم کے آگے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیات ہمیں مستقبل کے بارے میں آگاہی کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان کو مضبوط بناتی ہیں اور ہمیں اللہ کے احکامات کی طرف رجوع کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ پیش گوئیاں ہمیں اس بات کا یقین دلاتی ہیں کہ اللہ کی مرضی اور حکم سے ہر چیز وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ایران کے حوالے سے قرآن میں بیان کردہ واقعات موجودہ حالات کے ساتھ ایک مضبوط رابطہ قائم کرتے ہیں جو کہ غور و فکر کا مقام ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں
اور ساتھ ہی معلومات کی غرض سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔